بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا بھائی شہباز احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خیالات کا آنا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی گھریلو کسی میٹنگ میں، دوستوں میں، بچوں میں یا دنیا کے کسی مشاغل میں ہم مصروف ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے خیال نہیں آتے جس طرح کے خیال ہمیں نماز شروع کرتے ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر بندہ نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جاتا ہے، ساتھ ہی خیالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کاروبار کا خیال آنے لگ جاتا ہے، کبھی روٹی کا خیال آنے لگ جاتا ہے، کبھی دکان کا خیال، کبھی دوستوں کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی کسی چیز کا، کبھی پیسوں کا خیال، کبھی قرضے کا خیال۔ یہ الغرض کے طرح طرح کے خیالات جو ہیں وہ انسان کو گھیر لیتے ہیں نماز کے اندر، اور پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نماز کے اندر جو مجھے خیالات آتے ہیں اس سے میری نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، کیوں خیال آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو طرح طرح کے سوالات پھر جنم لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ نماز خالص اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھیں خالص میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور وہ نماز کیا ہوئی کہ جس نماز میں ہم داخل تو ہوئے، یعنی وجود تو ہمارا مصلی پہ کھڑا ہوا، لیکن ہمارے خیالات جو ہیں وہ سارے کے سارے، ہماری توجہ جو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئی، وہ ساری کی ساری دنیا کے گرد گھومتی رہی، دنیا کے معاملات میں گھومتی رہی۔ تو کامل تر نماز وہی ہوتی ہے کہ جس نماز کے اندر انسان کا جسم بھی، انسان کی روح بھی، انسان کا دماغ بھی، اس کا وہم بھی، اس کا خیال بھی، اس کی توجہ بھی، سب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو اور متوجہ ہو۔ آپ دیکھیں وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظم کے اندر یہ شعر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ برکیف اس بات سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور اس وجہ سے کہ جی مجھے تو خیال آتے رہتے ہیں، میری پتہ نہیں کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، فائدہ کیا مجھے نماز پڑھنے کا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز میں خیالات کے آنے سے نماز نہ تو ٹوٹتی ہے اور نہ ہی آپ کی نماز رد ہوتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں خیالات ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک خیال وہ ہے جو آپ جان بوجھ کے لاتے ہیں، آپ جان بوجھ کے لاتے ہیں، اور ایک خیال اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہوتا، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، آپ نہیں چاہتے کہ یہ خیال آئے لیکن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو خیال خود بندہ لاتا ہے اس سے بندے کو ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی توجہ کو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رکھے، وہ خیال نہ آنے پائے جو جان بوجھ کے خیال لاتا ہے، ذہن کے اندر سوچ پیدا کرتا ہے، اور باقی وہ خیال جس پر بندے کو اختیار ہی نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، نماز کے اندر خیالات کا آنا، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مین اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا کے ساتھ تعلق ہی اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ ہم اس تعلق سے اور اس سوچ سے نکلتے ہی نہیں. کیونکہ آپ اندازہ کریں نماز کے لیے تو آپ نے آنا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ آپ کے لگیں گے نماز پڑھنے میں, اور 10-15 منٹ اگر آپ 5 نمازوں کو جمع کر لیں, اس کا ٹائم جمع کر لیں, 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں تو 24 گھنٹے ہیں دن اور رات میں, اور 5 نمازوں کا ٹائم اگر ہم جمع کریں تو مشکل سے یعنی کہ شاید 1 گھنٹہ ٹائم بھی نہ بنتا ہو. گھنٹہ بہت زیادہ ہے, شاید آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بنتا ہو. اگر بندہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے تو اتنے میں ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. سب نمازوں کے ٹائم کو جمع کریں تو اتنا ٹائم لگتا ہے. اور اندازہ کریں کہ اگر 1 گھنٹہ بھی لگے بالفرض تو 23 گھنٹے اس کے علاوہ ہیں بندے کے, اس کے معمول کے, اس کے زندگی گزارنے کے. 23 گھنٹے بندہ دنیا کے ساتھ رہتا ہے, دنیا کے معاملات کے ساتھ متعلق رہتا ہے, اس کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے بارے میں فکر کرتا ہے, اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے. اور 23 گھنٹوں کے بعد 1 گھنٹہ, وہ بھی مسلسل نہیں, 10-10 منٹ کر کے, 5-7 منٹ کر کے وہ حاضر ہوتا ہے بار بار نماز کے لیے. تو اندازہ کریں کہ ایک چیز کے ساتھ آپ کے 23 گھنٹے گزر رہے ہیں, اور ایک چیز کے لیے آپ 10 منٹ کے لیے آ رہے ہیں, 5 منٹ کے لیے, تو پھر توجہ تو زیادہ یاد تو اسی کی آئے گی نا جس کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرا, وہی یاد آئے گا بار بار. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مناجات ہیں. اللہ کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے نماز کے ذریعے, اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اپنے مولا کے ساتھ باتیں کرتا ہے بندہ نماز کے اندر. اور جب بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کیا زبان سے ادا کر رہا ہوں, تو پھر وہ زبان ادھر چلتی رہتی ہے اور دماغ کسی اور طرف چلتا رہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے خیالات آنے کی. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پہلے تو اپنی جو صحبت ہے, اپنی جو جلوت ہے, اس کو اچھا کریں, اس کو بہتر کریں کہ جو ہی فارغ ٹائم ہو تو ہم درود پاک کثرت سے پڑھا کریں, استغفار پڑھا کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا ورد کیا کریں. تیسرا کلمہ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. یہ 2 چیزوں کا ورد آپ کثرت کے ساتھ رکھیں. ایک درود پاک, درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں, اور دوسرا لا حول, تیسرا کلمہ جو ہے اس کا ورد رکھیں گے تو آپ کی جان شیطان سے چھوٹی رہے گی, بہت حد تک آپ بچے رہیں گے اس کے عملوں سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کو اپنے معمول میں رکھیں, انشاءاللہ ذہنی قلبی سکون ملے گا, بہت ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو دوسری جو ہے وجہ وہ دوسرے چیز سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. ٹھیک ہے, نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. بھئی ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی اگر ہم 2 لفظوں کا, 1 لفظ کا, 2 لفظ کا ہر روز یاد کرنا شروع کر دیں, بہت کچھ ہم یاد کر لیتے ہیں, بڑی بڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں, ہم یاد رکھتے ہیں. ہم جناب کرکٹ کے میچوں کے ریکارڈ ہمارے جوانوں کو یاد ہوتے ہیں, ڈراموں کی یاد ہوتے ہیں, فلموں کی باتیں یاد ہوتی ہیں, اس کے اداکاروں کا پتہ ہوتا ہے, کسی ڈرامے اور کسی فلم کا اس نے جو 10 سال پہلے دیکھا ہوتا ہے اس کا پوچھ لیں تو وہ بتا دیتا ہے, نہیں جی اس میں اس نے فلاں ایکٹر نے جو بات کی تھی وہ یہ نہیں کی تھی, یہ کہی تھی, اس کا یہ ڈائلاگ تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرف ہماری چونکہ توجہ ہے تو وہ سب کچھ یاد رکھ لیتے ہیں. اس طرف ہماری توجہ نہیں, ہماری طبیعت نہیں, ہمارا ملان نہیں, ہمیں شوق نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ادھر یاد نہیں ہوتا. تو اگر ہم تھوڑی سی اپنی توجہ اللہ کی یاد کو دیں, اللہ کے ذکر کو دیں, آخرت کو دیں, تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی چیز دنیا کی مشکل نہیں ہے. مشکل کوئی چیز اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ وہ کرتے نہیں ہیں. جب آپ کرنے لگ جاتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں, ارادہ بڑی طاقتور چیز ہے, تو پھر سب کچھ, ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو نماز کو کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں, تاکہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہو. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں
تو پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، پھر آپ کی توجہ اس کے اندر ہی رہے گی. وہی خیال آپ کو رہے گا کہ میں اپنے مولا سے باتیں کر رہا ہوں. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ ادھر ادھر تو نہیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیتا ہوں. آپ غور سے سنیے گا، آپ کو لطف اندوز ہوں گے. یہ بھی نماز میں خیالات کے متعلق ہے، تو برسبیل تذکرہ مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا چلو آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں نے اپنا خزانہ اپنے ہاتھوں سے کہیں رکھا تھا، تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا، یعنی دفن کیا تھا میں نے زمین کے اندر اپنا خزانہ، تو مجھے یاد نہیں آ رہا. بہت میں نے کوشش کی ہے، تو پلیز مجھے کچھ وظیفہ بتائیں کوئی ایسا کہ مجھے اپنا خزانہ مل جائے، بہت پریشان ہوں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جا اور جا کے کامل وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل ادا کر، نماز ادا کر. تو وہ شخص گیا اور اس نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے اس نے نماز شروع کی. جیسے ہی اس نے نماز شروع کی تو آدھی نماز ابھی پڑھی تھی، یعنی ابھی مکمل نہیں پڑھی تھی، کہ اس کو یاد آ گیا کہ یہ میں نے فلاں جگہ پہ اپنا خزانہ جو ہے نا وہ اس کو میں نے دفن کیا تھا. یاد آ گیا اس کو. اس نے جلدی سے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد وہ گیا اور جا کے اس نے اپنا خزانہ نکال لیا. بڑا خوش ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑا خوش تھا. آ کے عرض کرتا ہے جناب حضور میں نے مجھے خزانہ مل گیا ہے، آپ نے جو طریقہ مجھے بتایا تھا نا کہ وہ میں وضو کروں نفل پڑھوں، تو نفل پڑھتے ہی مجھے وہ خزانہ مل گیا ہے. آپ نے فرمایا چلو اچھا ہوا، آپ کا خزانہ مل گیا، مبارک ہوا. وہ کہنے لگا جناب میں مبارک وصول کرنے نہیں آیا، میں پوچھنے یہ آیا ہوں کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا خزانہ گم ہو جائے تو نماز پڑھنے سے مل جاتا ہے. میں یہ پوچھنے آیا ہوں، آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ میں نے حدیث سے نکالا ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے ذرا اس حدیث کا حوالہ دیں کہ جس حدیث میں یہ لکھا ہو کہ آپ کا اگر خزانہ گم ہو جائے تو نماز پڑھیں تو خزانہ مل جائے گا. اللہ اکبر. حضرت امام صاحب فرمانے لگے ان لفظوں کے ساتھ تو کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ آپ کا خزانہ گم ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں تو خزانہ مل جائے گا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے پھر کہاں سے نکالا ہے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ اہل علم کی باتیں، اہل علم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر کے پاس جاؤ. آپ نے فرمایا حدیث سے میں نے یوں نکالا ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف اپنی توجہ کرتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، تو پھر شیطان تمہیں تمہاری محبوب چیزوں کی یاد دلاتا ہے. جن چیزوں سے تمہیں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، محبوب چیزیں، پیاری چیزیں، پھر جیسے ہی تم نماز شروع کرتے ہو تو شیطان تمہیں پھر ان محبوب چیزوں کی یاد دلاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے خیالات کی. تو میں نے سوچا، میں نے اسی حدیث سے تجھے یہ مسئلہ نکال کے بتایا تھا کہ تو جب نماز پڑھے گا تو یقیناً چونکہ تجھے اس وقت بہت زیادہ اپنے اس خزانے کی ضرورت ہے تو شیطان تجھے یہ یاد دلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ یاد شیطان نے دلائی، شیطان کی طرف سے تھی. دنیا کا مال ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. تو امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ بہت کچھ حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز میں نیکسٹ ویڈیو میں ترجمے کے ساتھ آپ کو نماز آپ کو یاد کراؤں گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کا انتظار کریں.
تو میں اس میں آپ کو نماز مکمل آسان طریقے سے، جو مشکل بھی نہ ہو، آسان طریقے سے وہ آپ اگر سن لیں گے، بار بار ہر روز بھی تھوڑی تھوڑی سنیں گے، تو آپ کو ترجمے کے ساتھ نماز یاد ہو جائے گی۔ جب ترجمے کے ساتھ نماز یاد ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو خیالات کا آنا بھی نماز کے اندر ختم ہو جائے گا، نماز میں یکسوئی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ یہ آپ کا چینل ہے اپنا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس کو لائک شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ یہ آپ کی وجہ سے بھی یہ دین کا پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔